بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہولی خان اور اپنے یوٹیوب چینل پجن زون پہ آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ دوستو، آج کا ویڈیو میرا موسم کے حساب سے، آج کل جس طرح ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے کبوتر بیمار ہو رہے، سردیاں، جنوری کا مہینہ شروع ہے اور 2 سے 1.5 مہینہ کر لے کچھ اتنا ایک سردی ہے، لیکن کافی زور سے اور اپنا طاقت دکھائے گی یہ سردی۔ تو کبوتر بہت سے دوستوں کے ہمارے بیمار ہو رہے ہیں اور مجھے اکثر ابھی کالیں آ رہی ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر لوں۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد ہے کیونکہ ہمیں شوق ہے اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنے ہمارے بھائی ہیں ان کے کبوتر جو ہے پرندے وغیرہ صحت مند رہیں اور صحت میں رہیں۔ تو ٹھنڈ ہمیشہ کبوتر کو پنجے کی طرف سے شروع ہوتی ہے، جو اس کا پنجہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سانس کی نالی، ریسپیریٹری سسٹم اس کا بہت نازک ہوتا ہے، جس سے یہ سانس لیتے ہیں۔ سانس کی نالی اس میں بھی ٹھنڈی ہوا یا کوئی ایسی گندی سمیل ہو، خاص کر اس کی بٹیں وغیرہ، جو پانی کے قطرے پڑنے سے جو اس سے سمیل آتا ہے، اس سے کبوتر بیمار ہوتے ہیں۔ تو سوکڑا وغیرہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اندر سے اس کا ریسپیریٹری سسٹم کے ساتھ اس کا جو لیور ہے، جگر ہے، وہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریاں جنم لے لیتی ہے۔ تو کبوتروں کی بیماریاں اور اس کے علاج، اس میں سب سے پہلے اس کا ہو گیا کڈا، جہاں پہ وہ رہتے ہیں، رات گزارتے ہیں، جس میں ہم اس کو بند کرتے ہیں۔ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے۔ ٹھنڈے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس جگہ پنجہ رکھتے ہیں وہ اس میں نمی تو نہیں ہے، یا اس کے جسم کو ٹھنڈک تو نہیں مل رہی۔ ہمیں کڈے کو اس طرح رکھنا چاہیے، اس کا پنجہ کسی ایسی جگہ ہو، خشک جگہ ہو، خشک سے مٹی ہوگی، مٹی بھی ٹھیک ہے، یا کوئی سٹک وغیرہ لگا کے جس کے اوپر اس کا پنجہ پڑا رہے۔ اس کو ٹھنڈ ہمیشہ سانس اور پنجے کی طرف سے ملتی ہے، تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ کوئی نمدار جگہ پہ تو نہیں ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ اس کا پنجہ گرم رہے، خاص کر لکڑی وغیرہ یا مٹی، یہ بھی ٹھیک ہے، جگہ گیلی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے جہاں پہ کبوتر رکھتے ہیں وہاں پہ خصوصی خیال کرنا چاہیے کہ وہاں پہ پانی نہ ہو، کوئی نمی نہ ہو، کیونکہ جب سخت سردیاں شروع ہوتی ہیں، کہرا شروع ہوتا ہے، تو پھر اس کی حفاظت شروع کر لینی چاہیے۔ حفاظت سے مراد یہ کہ جس جگہ یہ رہتے ہیں وہ جگہ کور کرنا چاہیے، ایسی جس میں ٹھنڈی ہوا نہ جا سکے۔ اور ایک ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دن کو اس میں دھوپ اور تازہ ہوا لگنی بہت ضروری ہے کہ کڈے میں نمی نہ رہے۔ اور جب بارشیں ہوتی ہیں اور کہرا پڑتا ہے تو دیواریں جو ہوتی ہیں اس میں نمی آ جاتی ہے اور وہ ٹھنڈک دیتی ہے۔ کبوتر اکثر دیوار کے ساتھ ہی ہم ایسے سٹک وغیرہ لگا لیتے ہیں، یا اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ ایسی بنا لیتے ہیں جو دیوار کے ساتھ ٹچ ہوتا ہو۔ دوسرا، اگر یہ اونچائی پہ اور جو چھت کے اوپر سے بھی ٹھنڈک اور گرمی دونوں جو ہے نا وہ اس پہ اثر کرتی ہیں۔ بعض ہمارے بھائی اس میں بلب وغیرہ لگا لیتے ہیں، لیکن اس کی ہیٹ کی وجہ سے اس کا جسم گرم اور سرد ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی ہیٹر وغیرہ یا کوئی ہیٹ کے لیے کوئی بلب وغیرہ استعمال کرنا ہو تو وہ ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ اس کی گرمائش ایک جیسا ملے، یعنی کہ چاروں سائڈ پہ کڈے کے ایک جیسا یہ تقسیم ہو سکے اس کی ہیٹ، وہ بلب ہو یا ہیٹر ہو۔ کیونکہ اگر ایک جگہ ہو، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، تو وہ اس کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس ہیٹ کی وجہ سے، اس کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کے پٹوں پہ اثر ہوتا ہے، جس طرح فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو لکوہ جولا وغیرہ ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے لکوے اور جولے کی اور بیمار ہونے کی، کہ اس میں اگر ہیٹ کے لیے کوئی بلب وغیرہ لگا لیتے ہیں
تو اس کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ان کو چولہے لگوے بھی ہوتے ہیں، جس سے پٹے میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب کبوتر کا، پرندے کا جسم کمزور ہو جاتا ہے تو موسم اس پہ بہت جلدی اثر کرتا ہے، یعنی کہ گرمی ہو یا سردی ہو، تو جب اس کا جسم کمزور ہوتا ہے تو وہ اس پہ بہت جلدی اثر کرتا ہے اور اس پہ اسی طرح کی بیماریاں آتی ہیں جس طرح یہ لکوے وغیرہ ہیں۔ تو اس بات کا خصوصی خیال کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے اس کا جو ڈیورمنگ والا سسٹم ہوتا ہے، جس میں اس کی صفائی ضروری ہوتی ہے، کیڑوں کی خاص کر، کیونکہ یہ جتنی بھی خوراک کرتے ہیں وہ اس پہ اثر نہیں کرتے، اور پھر اس طرح کا موسم ہو، گرمی سردی، تو وہ پھر لازمی اثر کرے گا۔ تو بہرحال میرا مین ٹاپک جو ابھی سردیوں کا موسم ہے اور اس میں ایک پرندے بیمار ہو رہے ہیں، کبوتر، تو اس میں سب سے پہلے میں نے جو بات کی وہ کڈوں کے بارے میں کی کہ وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا پنجہ نمدار جگہ پہ تو نہیں ہے، اور اس کے نیچے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کس طرح کور کرنا ہے، جو آپ کو ایزیلی اویلیبل، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی ایسی چیز اس میں رکھنی چاہیے جس سے اس کا پنجہ گرم ہو۔ ہر بندہ اپنے حساب سے یہ کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایک لکڑی ہو گئی اور مٹی ہو گئی اور بھی ایسے طریقے ہیں جس سے اس کے پنجے کو ہم گرم رکھ سکیں۔ کوئی کارپیٹ، قالین، کوئی بھی ایسی چیز جو گرم ہو، کپڑا، موٹا کپڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے زیادہ نہیں، بس چند یہ کہ مہینہ 1.5 مہینہ تھوڑا سا اس کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے اگر تھوڑی سی محنت اور کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ سب سے پہلے آپ کڈے سے شروع کریں کہ اس کی دیواریں، اس کا چھت، یا اگر بلب یوز کر رہے ہیں ہیٹ کے لیے یا ہیٹر وغیرہ، تو وہ اس حساب سے ہو کہ چاروں طرف ایک طرح کا ہیٹ مل سکے سب کو، تو اس سے وہ بیمار نہیں ہو سکتے۔ کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اندر زیادہ ہیٹ دے دیتے ہیں، پھر اچانک اس کو باہر نکال لیتے ہیں۔ جب باہر آتے ہیں تو ٹھنڈ کی وجہ سے لازمی بات ہے نزلہ زکام ہو جاتا ہے ان کو۔ گرم سرد والی بات ہوتی ہے، یہ خون کا حساب کتاب ہے، ان کا بھی گوشت ہے، خون ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دانہ پانی کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے ہمیں شروع کرنا چاہیے جس جگہ یہ رات گزارتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہ جگہ دیکھنی چاہیے جس طرح اس کے کڈے ہو گئے۔ دوسری نمبر پہ اس کا دانہ پانی، اس کا خوراک ہو گیا۔ پانی ان کو سردیوں میں ہم زیادہ تر لوگ گرم کر کے دیتے ہیں۔ پانی گرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ گرم پانی پیتے ہیں تو گرم پانی پیتے ہیں ادھر، اور ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس سے بھی ان کو جلدی ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے، ان کو ریشہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان نے جو دانہ کھایا ہوتا ہے وہ اسی پہ اثر کرتا ہے اور وہ ہاضمہ ان کا بند ہو جاتا ہے۔ تو گرم پانی ویسے بھی ان کے لیے، زیادہ گرم پانی جو حد سے زیادہ ہو، وہ ویسے بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ ان کے معدہ اور دوسرا جگر وغیرہ اس کو بھی ڈیمیج کر لیتے ہیں، اس کو کمزور کر لیتے ہیں۔ تو پانی کو گرم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر پانی آپ ان کو دیتے ہیں تو جتنا میرا خیال ہے، میں اپنے حساب سے بات کروں گا کہ اس کو اتنا ہیٹ دے کہ اس میں وہ ٹھنڈک ختم ہو جائے، یعنی کہ نیم گرم آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں جو زیادہ ٹھنڈا اثر ہے وہ ختم ہو جائے، نارمل ہو جائے۔ بس بہتر یہی ہے کہ جس کو تازہ پانی اویلیبل ہو، وہ سب سے بہتر ہے کہ تازہ پانی ان کو دے، تو ان کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ پانی سٹاک کیا ہوتا ہے ٹینکی وغیرہ میں، اسی کا زیادہ تر لوگ یہی یوز کرتے ہیں، تو اس کو اتنا ہیٹ دیا کریں کہ اس سے وہ ٹھنڈک ختم ہو جائے، یعنی کہ نیم گرم ہو، تو اس سے دانہ بھی ہضم آسانی سے ہوتا ہے اور کبوتر فریش رہتے ہیں، اور اگر ٹھنڈی ہوا لگ بھی جائے تو ان کو نقصان نہیں دیتے۔ تو دوسرا دانے کی بات ہے، تو دانے میں ایسا سردی کا دانے، اس سے متعلق میں نے ویڈیو دیے ہوئے ہیں اور اس چینل میں موجود ہے، میں لنک پہ دے دوں گا، شیئر کر لوں گا۔ لیکن پھر بھی میں مختصر یہ بات کر لوں کہ دانہ کوشش کرنا چاہیے کہ صاف دانہ ہو، آپ اس کو دیکھیں، چیک کریں، اور زیادہ تر آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے جس پہ یہ کیمیکل وغیرہ لگے ہوتے ہیں، کم از کم اس طرح کا دانہ نہ ہو۔
اور دانہ جس طرح آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ دانہ جلدی کھلانا چاہیے، 3 بجے آگے پیچھے یہ ٹائم رکھے تو یہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہضم ہونے میں آسان ہوتے ہیں۔ رات کو جب ٹھنڈک ہوتی ہے ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ تر ہمارے بھائیوں کے کڈے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیونکہ جسم حرکت نہیں کرتا، پھر ٹھنڈک کی وجہ سے ان کا جو دانہ ہوتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، ہم چیک نہیں کرتے، صبح دیکھتے ہم دانہ کھاتے نہیں، اس کو ہم چیک نہیں کر سکتے روز، اس کو نہ اس پہ دھیان ہوتا ہے اتنا۔ لیکن جب اس کا پوٹا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس ٹھنڈک کی وجہ سے دانہ ہضم نہیں ہوتا، جب دانہ ہضم نہیں ہوتا تو پھر ان کو ضربات ہو جاتا ہے، اس میں ریشہ بن جاتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے لیتی ہے۔ مناسب دانہ دینا چاہیے جو آسانی سے ہضم ہو سکے، تو اس کے متعلق میری ویڈیو ہے میرے چینل پہ، جو سردیوں کا بہترین دانہ ہے، اس کا ویڈیو میں نے شیئر کیا ہوا ہے۔ بہرحال اگر آپ مختصر اور آسان کام کرنا چاہتے ہیں تو باجرے کی مقدار زیادہ رکھ کے اور کنک بھی رکھ لے گا، باجرے سے کم مقدار میں، پھر چنا کر لے وہ ان دونوں سے کم مقدار میں، اور خرتم کا استعمال لازمی کرے۔ یہ میں اپنے ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ خرتم کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ اینٹی بایوٹکس بھی ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، اور بھی بہت سے وٹامنز ہے۔ تو یہ ایک مکمل دانہ غذا ہے ان کے لیے کہ اگر آپ باجرہ، کنک، چنا اور یہ خرتم، پھر اس میں دالیں آگی مختلف قسم کی، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سردیوں میں۔ اور ایک اور قسم کا دانے جس کو السی کہتے ہیں، السی بہت کم مقدار میں آپ ان کے ساتھ کبوتروں کا جسم گرم رہتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے اپنے اس کے کڈے کا، جس جگہ پہ یہ رات گزارتے ہیں اور ریسٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ٹھنڈی ہوا نہ گزر سکے، خاص کر جب یہ کورا شروع ہوتا ہے، اور بارشوں کے دنوں میں نمی کا خیال کرنا چاہیے، پنجہ چیک کر لینا چاہیے کہ کبھی کسی ایسی جگہ تو نہیں جس کی وجہ سے ان کو زیادہ ٹھنڈک مل رہی ہے اور ان کا وجود ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تو دوسرا اس کا دانہ پانی ہو گیا، پانی نیم گرم یا تازہ پانی اگر آپ دیں تو بہتر ہے۔ اور دانے میں نے آپ کو بتا دیا، اور مزید بھی میرے ویڈیو میرے چینل پہ پڑھیں جو سردیوں کا بہترین دانے ہیں اس سے متعلق، جس طرح بنگ دانے ان دنوں آپ یوز کر سکتے ہو، خرتم ہو گیا، اس کا مقدار ہر چیز میں لنک میں شیئر کر دوں گا۔ دانے کا خصوصی خیال کرنا چاہیے اور ٹائم پہ دینا چاہیے، وہ آپ پھر اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، لیکن جتنا جلدی دے دیں اتنا اچھا ہوتا ہے۔ پھر اس میں 2 قسم کے اڑائی والے اور جوڑوں والے، جوڑوں والوں کا دانہ الگ حساب سے، اڑائی والا الگ ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق بھی میرے ویڈیوز ہیں اور آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں میں کبوتر زیادہ تر بیمار ہوتے ہیں۔ سردیوں میں سب سے پہلے کڈے کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دانہ پانی ان کا خصوصی خیال کرنا چاہیے، تو آپ کے کبوتر بیمار نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ پانی میں آپ ان کو کیا پلا کے دے سکتے ہیں کہ جس سے ان کا وجود گرم رہے، تو بہت سی چیزیں ہیں مختلف قسم کی جو کیمیکل ٹائپ بھی ہیں، یعنی کہ میڈیسن ہو گئے، شربت وغیرہ ہو گئے ایسے جو، اور قہوہ وغیرہ ہو گئے جس سے ان کا جسم گرم رہتا ہے۔ تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لہسن، ادرک ان کا استعمال کریں، دیسی جتنی بھی چیزیں ان کا استعمال کریں۔ اگر یہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن یا 2-3 دن بعد آپ لہسن اور ادرک وغیرہ اس کا پیسٹ بنا کے اس کا رس نکالیں، اس کے متعلق بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ لہسن، ادرک اور اس کا پیسٹ بنا کے کیسے یوز کرتے ہیں۔ ویسے اس کا پیسٹ بنا کے باریک سے کپڑے میں ڈال کے پانی میں 1-2 بار ڈبو کے نچوڑ دیں، 7-8 دانے لہسن کے ڈال سکتے ہیں، ادرک بھی تو ایک چھوٹا سا پیس کر سکتے ہیں، تو اس سے ان کا ہاضمہ صحیح رہتا ہے اور جسم گرم رہتا ہے۔ پھر مزید کعوے تیار ہوتے ہیں ان کے لیے، وہ بھی میں نے مختلف ویڈیو دیے ہوئے ہیں۔ تو آسان سا کام یہی ہے کہ لہسن، ادرک وغیرہ اس کا پیسٹ بنا کے تو آپ
پانی میں، نیم گرم پانی میں یا تازہ پانی میں ان کو اس کا رس نچوڑ کر کے دیں کسی باریک کپڑے میں رکھ کے۔ تو اور بھی بہت سی دوائیاں وغیرہ ہے جس سے آپ یہ ان کا جسم گرم رہتا ہے، لیکن اب میڈیسنز اور جو انگلش دوائی ہوگی اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں۔ تو اس سے متعلق ویڈیوز دیے ہوئے ہیں اور مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ لہسن اور ادرک وغیرہ اس کا رس دیا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ کبوتر کو ٹائم پہ نکالا کریں کہ کڈے میں ہو، باہر موسم دیکھ کے نکالا کریں، کیونکہ جب یہ بند ہوتے ہیں اندر ہیٹ ہوتی ہے، یکدم ٹھنڈی ہوا میں نکل آتے ہیں تو اس سے بھی ان کو نزلہ وغیرہ، گلا خراب ہوتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے اور بھی مختلف بیماریاں جو ان سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے نارمل جس کا وجود اس کے ساتھ عادی ہوتا ہے یا کلی ایسی جگہ میں شروع سے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو اپنے ہاتھ سے رکھتے ہیں تو وہ آپ کی رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، پھر آپ نے ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیسے ان کو ہم نے رکھنا ہے، کب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ لوگ مثال لیتے ہیں کہ یار وہ بھی تو پرندے اور کبوتر ہے کہ جو پہاڑوں پہ یا میدانوں میں یا درختوں میں کھلی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں اور کورا بھی پڑ رہا ہے، برف باری بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، تو وہ تو پھر الگ چیز ہے۔ ایک جسم ٹمپریچر کے ساتھ فٹ ہو جائے یا اس کے ساتھ ہل جائے اس کا جسم، تو وہ الگ بات ہے، وہ اس کے حساب سے پھر ان کی خوراکیں بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، قدرتی طور پہ وہ ایسے دانہ پانی ایسا کھاتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں کہ وہ ٹھیک رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک چیز کو قید کر لیتے ہیں یا اپنی مرضی سے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ اس کو بھی صحت میں رکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے ان کو آگے بیماریوں سے بچانا ہے اور ان کو صحت میں رکھنا ہے۔ تو دوستو، بہت سے دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ کبوتر ہمارے بیمار ہو رہے ہیں، تو یہ چند باتیں مجھے لگا کہ ضروری ہے بتانا۔ جو سب سے پہلے کبوتر جس جگہ رات گزارتے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں زیادہ ہوا تو نہیں گزر رہی ٹھنڈی، اس میں ٹھنڈک یا نمی تو نہیں ہے، پھر اس میں جو مسئلہ ہے وہ کیسے ڈیل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، کیونکہ مختلف علاقے ہیں۔ کڈے بھی اگر دیکھ لیں تو 5 فٹ 6 فٹ سے لے کر 3 فٹ 4 فٹ ہر قسم کے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ یہ کوئی قانون ہے کہ کڈے بس ایک کی قسم کے کسی کا کوئی کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا، شوق ہے نا، جتنا انسان کے بس کی بات ہے، جتنا کر سکتا ہے اس کے حساب سے، لیکن ہم نے سب کو ایک ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی شوقین ہیں۔ ہمارا مقصد کبوتر ہے، یہ پرندہ ہے۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ موسم کے حساب سے ہے کہ سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور کورا بھی پڑ رہا ہے، ابھی بارشیں بھی شروع ہو جائیں گی، تو اس میں کبوتر کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پانی ان کو تازہ دینا چاہیے، اور اگر تازہ اویلیبل نہیں ہے تو نیم گرم پانی، نیم گرم سے مطلب کہ اس میں جو زیادہ ٹھنڈک ہے وہ ختم ہو جائے، اتنا بھی نہیں کو بالے دے کے جوش دے کے گرم پانی ان کو رکھا ہے، کوئی چائنیز نہیں ہے یہ پرندے، تو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اور دانے میں بھی کہ ٹائم پہ ان کو دانہ کھلائیں۔ دانے میں بھی آپ دیکھیں کہ پرانا کوئی دانہ نہ ہو، کوئی ایسا دانہ نہ ہو جس میں کوئی فالٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو۔ یہ چیزیں لازمی سردیوں میں دیکھنی چاہیے کیونکہ ان کے ہاضمے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹھنڈ ہوتا ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے ان کے جو پوٹے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ اگر دانہ ٹھیک نہیں ہوتا یا ٹائم پہ نہ دے تو یہ مسئلے بن سکتے ہیں۔ ایک صحت مند کبوتر جو ہے وہ تو ہر قسم کے حالات فیس کر لیتا ہے، لیکن جس میں تھوڑی سی کمزوری آ جائے تو وہ نہیں برداشت کر سکتے، خاص کر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پٹے وغیرہ، یہ تو بالکل نہیں برداشت کر سکتے۔ ان کا دانہ پانی ان کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو پٹے ہوتے ہیں یہی مستقبل ہوتا ہے، اسی کو چلانا ہوتا ہے۔ جو بھائی کپ وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں یا بازی میں، تو ان کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ جوڑے اسی لیے لگاتے ہیں۔ تو دوبارہ یہ کہوں گا کہ آج کا ویڈیو میرا اس
بارے میں ہے، ان کی بیماری کے بارے میں جو سردیوں میں، تو اس میں ان کو نزلہ، زکام، ریشہ، بخار، یہ بیماریاں عام ہوتی ہیں۔ اور موسم، اگر کسی پرندے میں، کبوتر میں کوئی کمزوری ہے، یعنی کہ اس میں کیڑے وغیرہ ہیں یا اس کو پہلے سے کوئی بیماری ہے، تو ان سردیوں میں ان کو لکوے وغیرہ اور بہت اور قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان کو ہم صحیح جگہ رکھیں، یعنی کہ کڈے کی بات کی کہ ٹھنڈی ہوا اس کو نہ جائیں، اور اس کا پنجہ بھی گرم جگہ رہے، اس کے لیے کوئی آپ لکڑی یوز کر سکتے ہیں۔ مٹی ایسی چیز ہے کہ یہ سردیوں کے ٹیمپریچر اور گرمی دونوں کو برابر رکھتے ہیں اپنے حساب سے۔ مٹی بہت بہترین چیز ہے۔ فرش الگ چیز ہے، وہ اگر گرمی ہے تو گرم رہے گا، سردی ہے تو وہ ٹھنڈا رہے گا۔ لیکن مٹی میں قدرتی خاصیت ہے، جس طرح آپ مثال میں دوں گا پانی کا، کنویں سے جب بھی آپ تازہ پانی نکالتے، گرمیوں میں جب آپ پانی نکالتے تو آپ کو ٹھنڈا لگے گا، اور جب سردیوں میں وہی پانی آپ زمین سے جب نکلتا ہے، آپ چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کو گرم لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مٹی ٹیمپریچر کو برابر رکھتا ہے اپنے حساب سے، اس لیے مٹی بہت بہترین چیز ہے۔ تو اس کے پنجے کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو جتنی بھی ٹھنڈ ہے پنجے کی طرف سے لگتا ہے، خاص کر یہ کورے کے دنوں میں خیال رکھنا چاہیے۔ تو دیواریں جو ہیں اس پہ آپ چادر لگا سکتے ہو، جو ان کی چار دیواری اور چھت ہوتا ہے، اس کو کسی چیز سے کور کر سکتے ہو اندر کی سائڈ سے۔ دوسری بات ہے کہ زیادہ تر بھائی ہمارے جو ہے نا وہ موم شاپر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نمی کے لیے ٹھیک ہوتا ہے کہ اگر آپ دروازے پہ کوئی جالی والی دروازہ ہو، یا آپ کا کیج جو ہے ان کا جس میں آپ پرندے رکھتے ہو، جو لافٹ ہے وہ جالی دار ہے، تو آپ باہر سے شاپر لگا کے اور اندر سے آپ موٹا کپڑا لگا سکتے ہو، کوئی کارپیٹ، کوئی بھی ایسی چیز ہو جسے آپ اندر کی طرف سے کور کر سکتے ہیں، تو پھر وہ زیادہ ٹھنڈ ادھر نہیں جائے گی۔ اگر آپ صرف شاپر لگاؤ گے یا شاپر نما کوئی بھی ایسی چیز مومی ٹائپ، تو اس سے وہ گرم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نمی کے لیے اچھا ہوتا ہے، نمی روکنے کے لیے شاپر بہترین چیز ہے، بارش کا پانی روکنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس لیے یوز کریں گے کہ یہ جی ٹیمپریچر زیادہ گرم رکھے گا اندر کا، ہم ایک صورت میں کہ اندر سے اگر آپ ہیٹ دے سکتے ہو، کوئی بلب وغیرہ یا کوئی ہیٹر، کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو جب بہت زیادہ سردیاں ہو جاتی ہیں، عام حالات میں نہیں۔ تو دوستو آج کا ویڈیو میرا سردیوں میں جو ان کو بیماریاں لگتی ہیں ان سے بچاؤ کے سلسلے میں سب سے پہلے کڈے کی بات کی، دوسری بات اس کی دانے پانی کی ہی ہے کہ ان کا کیئر کرنا چاہیے، زیادہ گرم پانی نہیں دینا چاہیے، تازہ پانی یا نیم گرم پانی۔ دانے میں اگر آپ سمپل دانہ دینا چاہتے تو باجرہ زیادہ مقدار میں پھر کنک کر لیں، کم مقدار میں اس سے، اور چنا اور خرتم یہ بہترین دانہ ہے۔ چنا کم مقدار میں، خرتم اس سے کم مقدار میں، اس کی یہ مقداریں میں نے اپنی چینل پہ ویڈیو دی ہوئی ہے۔ تو دوستو آپ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں سردیوں میں، اور دانہ بھی سمپل ہونا چاہیے، زیادہ تر دالیں شالی یہ بھی آپ زیادہ نہ کھلائیں، کچھ ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں جو ان کے لیے مفید ہوتی ہیں وہ دے دیا کریں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے کچھ باتیں شیئر کی، تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ سے اتنا ریبا اجازت چاہتا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔